جی تو یہ وہ کتا ہے جو کھوجی کتا ہے، کتے کو منگوایا گیا ہے یہ کھوج لگانے کے لیے۔ یہ کتا اب جس گھر میں چوری ہوئے وہاں جائے گا، حس محسوس کرے گا اور پھر چور کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے گا اس حس کی طرف۔ یہ گاؤں والوں کے لیے بڑی دلچسپی کا مظاہرہ ہے آج کا یہ دن۔ بے شک ایک بندے کے لیے ثانیہ ہے کہ اس بیچارے کی چوری ہوگی، لیکن ان کے لیے یہ کافی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ میرے گاؤں کے سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ صرف اس معلوماتی لمحے کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئے کھڑے ہیں۔ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، سیدھے ہیں، سادے ہیں، سارے کے سارے یہاں پر یہ ماحول دیکھنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے آئے کھڑے ہیں۔ یہ ہمارے مصروف ترین لوگ ہیں، حالانکہ ان کے پاس ایک منٹ بھی بات سننے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ بالو سائیکلوں والا ایک منٹ بھی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر موجود ہے۔ یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، نہیں اگر تھک نہیں تو یہ پروسیس جو ہے، یہ کتا جی اب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ چیک کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ سمیل سونگنے کے لیے۔ یہ دیکھیں جی یہ اس گھر کی طرف کتے کو لے کر جایا جا رہا ہے کہ جدھر ہمارے پڑوس میں چوری ہوئی ہے۔ اور جی وہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر رکے، ہمارے لیے بارڈر لگا دی گئی ہے۔ یہ ہمارے استاد مرتضیٰ صاحب آخری لمحات میں چل رہے ہیں۔ ان کی یہ زندگی کا وہ کہتا ہے پتہ نہیں ہے کہ میری ویڈیو بھی بن جانی چاہیے۔ یہ زندہ دل لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں حقیقت کو۔ یہ دیکھیں جی یہ سارے لوگ کتے کی وہ جو حصہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جی کتا دور سے دکھائی دے رہا ہے، اب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ دیکھیں جی چلا گیا اس گھر کی طرف کتا، اور ہمیں فی الحال باہر روک دیا گیا ہے۔ ویسے گاؤں دیہات میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ جب اس طرح کا کوئی وقوع پیش آ جائے تو یہ لوگ ماسٹر ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات میں گھسنے کے لیے اور پہنچ کر دیکھنے کے لیے۔ تو آج بھی وہی وقوع آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ وہ جی واپس آ گیا کتا، وہ جی واپس آ گیا ہے جہاں سے اس کو یہ کتا اپنی سمیل سونگھنے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا ہے، اور ایسا ایسا وہ ہاں جی وہ پاس والے ایک گھر میں گھس گیا ہے جہاں پر پہلے جانور بندھے ہوئے ہیں۔ یہ زہر ہوتا ہے کتا جس طرف کو رخ کرے کہ چور ادھر ہی پہلے سے جا کر بیٹھا تھا۔ یہ دیکھیں یہ رش اور گھمسان میں میرے لیے مسئلہ ہو رہا ہے آگے کی طرف پہنچ کر ویڈیو کو کلیئر کر کے دکھانا۔ کتا اس گھر سے جہاں پر چوری ہوئی ہے وہاں سے سمیل سونگنے کے بعد پاس والے ہی گھر میں فوراً گھس گیا، اور کتے کا یہ اصول بتایا گیا ہے کہ جہاں پر کافی دیر تک انسان نے اپنی بیٹھک کی اور بیٹھا رہا ہو، کتا وہاں پر ہی جا کے ڈیڑھ لگا لیتا ہے، تو اسی کو ہی جگہ کو چور کی نشاندہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی لوگ بھی شش پانچ میں مبتلا ہیں کہ ایک پاس میں چوری ہوئی ہے اور سامنے ہی کتا دوسرے گھر میں چلا گیا ہے۔ یہ سارے حضرات لائن بنا کر بڑے ڈسپلن کے ساتھ موجود ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کتا پاس والے گھر میں جا کر کتنی دیر بیٹھتا ہے۔ جی وہاں سے کتا واپس آ گیا، زیادہ دیر نہیں رکا، اور یہی ایک اصول ہے کتا جب زیادہ دیر رک جائے تو وہاں ہی چور کو نشاندہی نوٹ ہوتی ہے۔ ہاں تو جی کتا اپنی مرضی کے مطابق بغیر رسے کے کھلا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ سونگ رہا ہے کہ چور کی نشاندہی اس کے سونگنے سے ہی ہوگی۔ مجھے اب بار بار بتانے کی یہ ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ یہ کتا کیا سونگ رہا ہے کیا نہیں سونگ رہا، مگر آپ جان چکے ہیں لیکن یہ کھوجی کتا ہے۔ ان لوگوں کی بار بار یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم سے تعاون کیا جائے، یہ جم گھٹا ختم کیا جائے، یہ رش ختم کیا جائے، لیکن کوئی ہے کہ جو سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ ساتھ اور بھی کیمرہ مین کافی سارے یہاں موجود ہیں، اور میں اس لیے فرنٹ پہ نہیں آ رہا کہ کوئی کتا ایک ہی سمت میں نہیں چل رہا، کبھی وہ کون سی گلی پکڑتا ہے کبھی کون سی گلی پکڑتا ہے۔ دراصل کتے کے گھومنے پھرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرف چور گئے ہیں وہ ادھر ادھر ہی اپنے راؤنڈ لگاتا پھرتا ہے۔ اب کتے نے اپنی رفتار تیز کر لی ہے جی، مجھے لگتا ہے وہ فائنل پوائنٹ کی طرف کتا جا رہا ہے۔ اگر میرا کیمرہ وائبریٹ کرے تو آپ پریشان نہیں ہونا، میں بھی بھاگے جا رہا ہوں پیچھے پیچھے۔ یہ دیکھیں جی کیمرہ وائبریٹ کر رہا ہے، پریشان نہیں ہونا، کتے کے پیچھے پیچھے ہم بھی بھاگے جا رہے ہیں کہ وہ کدھر جا کر اپنا سٹرے کرتا ہے۔ سامنے کماد کی فصل ہے، اور چور اکثر گاؤں دیہات میں تقریباً ایسے ہی کرتا ہے کہ جب چوری ہو جائے تو وہ کسی فصل میں گھنی فصل میں اکثر چھپ جاتا ہے، تو شاید یہ کتا بھی ادھر ہی کماد کی فصل کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں میرے پیچھے کتنے سارے لوگ آ رہے ہیں، یہ سارے کھوج کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھیں لوگوں نے کتنا رش کیا ہوا ہے، یہ سارے کھوجی کتے کی کھوج کو سمجھنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ نہ جانے یہ کتا کہاں تک ہمیں بھگائے گا، اور چور بھی بڑے ایسے تھے کہ جو کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہنچے ہیں۔
مجھے موٹر سائیکل والے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اگر میں نے باقاعدہ ویڈیو بنانی ہے. بھاگے کتے والے کے ساتھ. یہ پریشان حال ہمارے بھائی جا رہے ہیں جن بیچاروں کی یہ چوری ہو گئی ہے. لیکن یہ جو کتے کو لیڈ کرنے والے ہیں یہ ہمارے مجمع سے کافی ڈسٹرب ہیں. کوئی ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. مسلسل جم گھٹا ہے, رش ہے, شور ہے. جہاں پر ڈاگ سٹاپ کرتا ہے یہ لوگ بھی وہیں پر رک جاتے ہیں. یہ دیکھیں جی ابھی کتا پھر اپنے سفر کی طرف نکل پڑا ہے. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میری رفتار کی وجہ سے ویڈیو جو ہے نا مسلسل وائبریٹ کر رہی ہے. لگ بھگ ½ کلومیٹر فاصلے پر آ چکے ہیں جہاں سے چوری ہوئی ہے. یہ بے زبان جانور اپنی مرضی کا محتاج ہے. جو قدرت نے اس کو حص فراہم کر رکھی ہے یہ اسی حص کا محتاج ہے. نہ اس نے کسی کی سننی ہے نہ کسی کا یہ تابع دار ہے. سب سے فرنٹ پہ اب پہنچ گیا ہوں, ورنہ میرے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا مجمع ہے جو ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے. اور یہ کتا دیکھے پانی کے اندر گھس گیا ہے, کھڑے ہوئے جوہڑ کے اندر گھس گیا ہے اتنی سردی کے باوجود بھی. لیکن یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے کہیں بھی جانے کے لیے کچھ بھی کر چکنے کے لیے تیار ہے. یہ میں پھر آپ کو دکھاؤں لوگ کس طرح سے پیچھے مسلسل جم گھٹا بنا کے دوڑے چلے آ رہے ہیں. یہ جی گنے کی ٹرالی لوڈ کی جا رہی ہے اور ہم اب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے چوری ہوئی ہے. اور یہ کتا بے شک 5 میل کے فاصلے پر 10 میل کے فاصلے پر بھی کیوں نہ ہوا کوئی چور یہ کتا وہاں پہنچ گیا اپنا ٹھکانہ ضرور لگائے گا. جدھر جدھر سے چور گزرا ہے جہاں جہاں پر وہ رکا ہے بیٹھا ہے کتا اور اس جگہ پر سٹاپ کرتا ہے. یہی کہنا ہے ان کا. اس کتے کو کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہے سوائے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے. ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میرے پیچھے یہ کتنا بڑا مجمع چلا آ رہا ہے. ابھی تک بہت سارا فاصلہ کرنے کے باوجود لوگوں کا جوش کام نہیں ہوا. یہ میرے اللہ تعالیٰ بھائی یار دعا کریں ان کے لیے کہ آئندہ کے نقصان اللہ تعالیٰ ان کو بچائے. لیکن یہ وہ واحد ٹیم ہے جنہوں نے مجھے کھلم کھلا اجازت فراہم کی ہے کہ آپ آئیں ہمارے سراغ رسانی کتے کی ویڈیو بنائیں اور دکھائیں لوگوں کو کہ ہم کتنا فیئر طریقے سے کام کرتے ہیں. جب کتا رکتا ہے ہم بھی رک جاتے ہیں. وہ سمیل سونگتا ہے دیکھتا ہے کہ. اور یہ بھی سنا تھا میں نے کہ ایک دفعہ میں نے ARY نیوز پر چینل پر پروگرام سنا تھا کہ یہ کتے کو نہ کوئی لینگویج دیتے ہیں. یہاں پر جو مالک ہے وہ چپ ہے, خاموش ہے. اس 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم نے سنا کہ جو کتے کو لیڈ کرنے والا آدمی ہو اس نے کوئی بھی بات زبان سے کہی ہو اس کے لیے کہ میں نے تو یہ سن رکھا تھا کتے کو یہ تھی لیفٹ رائٹ کی کمانڈ دیتے ہیں تو کتا ان کی مرضی پہ چلتا ہے. یہاں کوئی کمانڈ نہیں مل رہی. یہاں فیئر چل رہا ہے, معاملہ صاف چل رہا ہے جو بھی چل رہا ہے. یہ دیکھیں جی یہ اس گھر کی طرف کتے کو لے کر جایا جا رہا ہے کہ جدھر ہمارے پڑوس میں چوری ہوئی ہے. اور جی وہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر رکے ہمارے لیے بارڈر لگا دی گئی ہے. وہ جی واپس آ گیا ہے جہاں سے اس کو یہ کتا اپنی سمیل سونگنے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا ہے اور ایسا ایسا وہ رستہ بھی ہاں جی وہ پاس والے ایک گھر میں گھس گیا ہے جہاں پر پہلے جانور بندھے ہوئے ہیں. اب کتے نے اپنی رفتار تیز کر لی ہے جی. مجھے لگتا ہے وہ فائنل پوائنٹ کی طرف کتا جا رہا ہے. یہاں پر سرگوشیاں بندھی جا رہی ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کتا صحیح جگہ پر جا کے بیٹھا ہے, کچھ کہتا ہے نہیں جی وہ غلط اس نے پہلے. السلام علیکم دوستو, یہ جو آپ نے ابھی کچھ کلپس ملاحظہ فرمائے ہیں تو یہ میرے ویڈیو کے پارٹ 1 کے وہ کلپس ہیں جن میں آپ کو لوگوں کا شور سنائی دے رہا ہے, واویلا سنائی دے رہا ہے, کتے کی حرکت دکھائی دے رہی ہے آپ کو. تو جب میں نے اپنے ویڈیو کا پارٹ 1 بھیجا تو اس وقت مجھے صرف ایک ہی ٹائپ کے ایک ہی قسم کے کمنٹس لوگوں کی طرف سے پڑھنے کو ملے کہ یار اس کا پارٹ 2 دکھاؤ, یار اس کا پارٹ 2 دکھاؤ, آخر کتا کس جگہ پر جا کر بیٹھا, ہوا کیا. تو مجبوراً مجھے اپنا یہ پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش نظر کرنا پڑا. تو آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ میری یہ جو 1-2 باتیں ہیں آپ کے لیے کافی سود مند ثابت ہوں گی. خدا را اس کو سکپ مت کیجئے گا. دیکھیں دوستو, جس دن ہمارے گاؤں میں ایک پڑوسی کا بکرا چوری ہوا جس کی قیمت اس کے مطابق لگ بھگ 80 سے 90 ہزار روپے تھی, تو اس نے چوروں کی تلاش کے لیے ڈاگ سینٹر والوں سے رابطہ کیا جو اپنا کھوجی کتا لے کر صبح ہی یہاں پہنچ گئے. آتے ہی انہوں نے 10 سے 15 سے 20 ہزار شاید طے کیا اور وہ سب سے پہلے انہوں نے جیب اپنی بھری.
پھر انہوں نے جی کیا کیا، 1 گھنٹہ پورا ہمیں اپنی ایمانداری کی یقین دہانی کرواتے رہے کہ لوگوں کا یہ شک ہوتا ہے جی کتے کو یہ کمانڈ دیتے ہیں رائٹ لیفٹ کی، شاباش شاباش کی، یس نو کی، تو کتا ان کی مرضی کے مطابق کسی خاص جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی یقین دہانی کروانے کے بعد جی پورے 1 گھنٹے بعد اپنا پروسیس شروع کیا۔ تو کتا حسب روایت جیسے جس جگہ پر چوری ہوئی وہاں جو چور کے پاؤں کے نشانات تھے وہاں پہنچ کر کتے کو اس پاؤں کی سمیل سنگھائی گئی، تو وہ اس حس کو لے کر کتا جو ہے نا وہ اپنے چور کی تلاش کی طرف نکل پڑا۔ اب ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں جی، کبھی وہ کتا ادھر بھاگتا ہے، کبھی وہ کتا ادھر بھاگتا ہے، ہم بھی اس کے پیچھے ہیں، پورا مجمع ہے، مخلوق ہے، خلقات ہے۔ آپ کو میرے ویڈیو کے پہلے کلپ میں یہ ساری تفصیل آپ کو دکھائی گئی ہے۔ اور ہاں، جس نے پہلے کلپ کو دیکھنا ہو، مطلب پہلی پارٹ کو دیکھنا ہو، تو میرے اس ویڈیو کے اینڈ میں چھوٹا سا آئیکن اس کا اسکرین شاٹ کے طور پر دیا گیا ہے۔ جب آپ اس پر کلک کرو گے تو آپ کو پہلا پارٹ بڑی تفصیل کے ساتھ دکھایا جا گیا، جو کافی سنسنی خیز قسم کا اور ایموشنل قسم کا، کتا کس طرح چور کی تلاش میں ادھر ادھر مارا مارا گھوم رہے ہیں اور پوری عوام کو پاگل بنائے ہوئے سارے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بہرحال جی اس کتے کو لے کر چل پڑے، کبھی اس کو شاباش شاباش بولتے، بس شاباش شاباش بولتے، یہی ہم نے سنا۔ ہم نے تو بس یہ دیکھا جی کتا ایک دروازے پر پہنچا کچھ فاصلہ کرنے کے بعد اور وہاں جا کر وہ بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے کہا جی گھر کا پردہ کروائیں، ہمیں شک ہے کہ اسی گھر میں ہی چور ہے، کتا بار بار اسی جگہ پر سٹے کر رہا ہے۔ تو جب اس گھر میں پردہ کروایا گیا، اندر پہنچے، کتا ایک کمرے میں جا کر ایک چارپائی کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب وہ بیچارے گھر والے جو بے خبری کا شکار تھے، جن کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اچانک آج صبح ہی صبح ہمارے اوپر یہ خواہ کی مصیبت آئے گی، جس کے بارے میں ان کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا، تو باہر اتنی مخلوق ان کے دروازے پر ایک جم گھٹا بنا کے کھڑی ہوئی ہے، کتا ان کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ سمجھ تو وہ بھی گئے کہ یہ آخر سٹوری اور چرچا کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ بیچارے حواس باختہ ہو کر گھر سے باہر نکلے تو اندر عورتیں پریشان، خواتین پریشان، باہر مرد ان کے صفائی دینے لگ گئے، یار ہم تو ویسے بھی بے خبری میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کون سا کتا لے آ کر ہمارے گھر میں بٹھا دیا گیا، قسمیں کھائیں، واسطے دیے، بھئی ہم چور نہیں ہیں، ہمیں کیوں خواہ چور بنایا جا رہا ہے۔ دوستو سچی بات تو یہ ہے کہ کتا جس گھر میں جا کر بیٹھا، بیسیکلی طور پر، بنیادی طور پر وہ کردار میں بے باک لوگ تھے، ایک شریف لوگ تھے، جن پر ایک آنے ٹکے کا بھی گمان کرنا ایک گناہ سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی کسی پڑوسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں اس سارے عمل میں ایک عینی گواہ کے طور پر موجود تھا۔ تو جب وہ ویڈیو میں نے بنا لی تو اس کا کلپ جو دوسرا مطلب ایک کلپ تھا جہاں کتا جا کر جن کے گھر میں بیٹھا ہے، تو اس کو میں نے آگے آڈینس کے سامنے اپنے یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ میری تو ویڈیو وائرل ہو جائے گی یا میری تو ویڈیو چل پڑے گی، لیکن کچھ لوگوں کی عزت کا معاملہ ہے اور وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو کھوجی کتے کے مالکان تھے، وہ اپنی فرضی فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد، جیب بھاری کرنے کے بعد موقع سے ہی اس طرح سے فرار ہو گئے جیسے چور فرار ہوتا ہے چوری کر کے۔ تو کیونکہ میں آپ کو جو اصل کہنا چاہ رہا ہوں، جس بندے کا بکرا چوری ہوا، بذات خود وہ بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ یہ لوگ چور ہو سکتے ہیں۔ یار آپ سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ خدا کے لیے مجھ عینی گواہ کی بات پر یقین کیجئے کہ کبھی بھی آپ کسی کتے سے چور کو تلاش کروانے پر یقین مت کیجئے۔ ایز اے مسلم یہ ایک بہت بڑا شرک ہے کہ ایک کتے سے چور کی بات کی جائے کہ ہمارا چور تلاش کر کے دو۔ لہذا آپ سے التماس ہے کہ پلیز 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 خدا را کبھی بھی اس طرح کی ایک جاہلانہ قسم کی ریت روایت کو چھوڑ دیں کہ کتے والوں کو بولا۔ کتے والے تو جہاں تھک جاتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے پیسے کھڑے کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اس دن بھی وہ کتے والے اپنی جیب کھری کرنے کے بعد ان دو شریف پڑوسیوں کے بیچ میں ایک ایسے پھڈے اور ایک ایسے فساد کی بنیاد کھڑی کر گئے جو شاید ابھی تک ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہو پایا۔ لہذا امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس نصیحت کو بھی اپنے پلے ضرور باندھیں گے، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور میری یہ نصیحت آموز بات اچھی لگی ہو، اپنے اس بھائی ندیم بخاری